ماشاء اللہ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نور سحر جاری ہے۔ آج 28ویں سحری ہم کر رہے ہیں پاکستان میں۔ کئی ممالک میں آج 29 سحری ہے، ہو سکتا ہے آج آخری سحری آپ کر رہے ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نور سحر میں عید کے بعد اسلامی زندگی، اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا، کئی بار عرض کیا ناظرین کو کہ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد حسان اتاری صاحب خصوصی مہمان ہیں، اور ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے خصوصی بات کریں گے، عقائد و اعمال کی اصلاح کس طرح ہو اور ہم ایک اسلامی زندگی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو کیسے گزاریں۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئیں پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کیسے ناکام جاتا۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے اسی شعر کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ حضرت ہمارا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا ذہن ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ ان کی کرم نوازیاں، ان کی عطائیں اپنی مبارک حیات ظاہری میں بھی تھیں، اور حیات پاک حیات باطنی یعنی پردہ فرمانے کے بعد بھی غلاموں کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی سائل ان کے دربار میں جاتے ہیں تو ان پر کیسی نوازشات ہوتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے جو عطاؤں والا تعلق ہے، اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے سوال کیا تو میرے ذہن میں شفا شریف کی ایک عبارت اور ایک مقام آیا فوراً کہ قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس مشہور اور مایہ ناز کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر، اور جو بالخصوص جو کمزور لوگ تھے، ضعفاء تھے، ان کے اوپر جو شفقت و مہربانی ہے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ذکر کی کہ جب صبح کا وقت ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ہی ہوتے تھے، اور آپ کا یہ معمول صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ مڑ کر ان کی طرف رخ کرتے اور پھر پوچھا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ پوچھتے کہ کسی نے رات خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنا خواب بیان کرتے، بعض اوقات جو سامنے والے نے خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے۔ قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک معمول یہاں پر لکھا کہ مدینہ منورہ کی جو بچے ہوتے تھے اور کنیزیں ہوتی تھیں، وہ صبح ہی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برتنوں میں پانی لے کے آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیتے تھے، جس کو وہ اہل مدینہ سارا دن استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو آپ نے لکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ صبح بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی تھی، اور حرم کی جو ٹھنڈک کے بعض اوقات وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں سردی بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو اس لیے وہاں پر سردی میں بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ پانی لے کر آتے اور ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتے تھے، پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر ایسی مہربانی اور شفقت تھی کہ اس کے باوجود ان کی دلجوئی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ عطا تھی، یہ ان کے اوپر انعامات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باقی کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے اندر تو جو چاہتے تھے عطا فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، یا مجھے حاجت ہے وہ پورا کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الوقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ تمہاری جو ضرورت کی چیز ہے وہ جا کے لے لو، اس کا جو اس کی جو ادائیگی ہوگی، اس کی جو قیمت بنے گی وہ ہم ادا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اس کا تو مکلف نہیں کیا، آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں، اگر موجود نہیں ہے، ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، تو یہ تو آپ کے اوپر نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ بھائی جا کے تم لے لو اور تمہارا جو اس کی قیمت بنے گی وہ ہم ادا کر دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا، تو اس کا تو اللہ نے مکلف نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر جو آثار تھے اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو وہاں پر ایک عرابی موجود تھے،
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، یعنی یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور عرش والے رب سے کسی کمی کا خوف نہ کیجئے۔ واہ سبحان تو راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، یعنی سے کھلا ہوا تھا اور کھل گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِهِ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا باب تو اس قدر وسیع ہے کہ جو ایمان لاتے تھے وہ جا کے اپنے قبیلوں میں اعلان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقے کا خوف رہتا ہی نہیں، سبحان اللہ، اس قدر وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمانا، تو وہ بھی بالکل واضح ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اسلاف کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور مشاہدات بھی موجود ہیں۔ دیکھنے والے جن کا عقیدہ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے وہ آج بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ زندگی اس لیے بہتر کہ تم آتے ہو، سوال کرتے ہو، تمہارے سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں، اور دنیا سے پردہ فرمانا اس لیے بہتر کہ جب تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے تو اگر وہ برے اعمال ہوئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اور قرآن و سنت میں بہت ساری نصوص موجود ہیں کہ اب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ صحیح۔ اور یہ آیت ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، صحیح۔ اور کوئی اس کا مخصص نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ زمانہ رسالت تک تھی یا اس کی کسی کنڈیشن کو خاص کیا گیا ہو کہ یہ کنڈیشنل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے عموم پر ہے، اپنے اطلاق پر ہے۔ فرمائے جس نے جو اپنی جان پر ظلم کیا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب یہ ساری امت کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ نہیں سکتا، تو اب بھی اگر کوئی روضہ اقدس پہ جاتا ہے یا اپنے ہی گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کا تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کب کریں گے؟ جبکہ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے، تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ عطا فرمانے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت ساری نصوص ہیں۔ تو یہ جو فرمایا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، یعنی کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کو وہ وہاں سے خسارے کے اندر چلا جاتا، ناکام چلا جاتا۔ اب بھی جو جائے گا اعتقاد صحیح لے کر، نظریہ پختہ ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو ہر چیز یہ حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پردہ فرمانے کے بعد بھی روضہ اقدس کے باہر سے گفتگو کرتے تھے یا سوال کرتے تھے یا اجازتیں، حضرت ابو بکر عمر دونوں کے لیے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا اجازت لی جائے، اجازت ملے تو پھر ہمیں اندر دفنائیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو ابن عساکر کے اندر تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک معمول رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور دیکھیں ایک عمل جب ہوتا ہے نا تو اب وہاں پر دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہوتے ہیں، اگر اس عمل کے اندر کوئی غلطی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی کوئی غلط عمل دیکھیں اور اس کے اوپر ٹوکے نہ۔ تو مشہور واقعہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حسن قرار دیا، اچھے درجے کی سند ہے وہ، کہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حاضر ہوئے تھے، اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے وہ قحط کے اندر مبتلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ان قریب تمہیں بارش دی جائے گی، جا کے عمر کو خبر دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کو جا کے خبر دی گئی۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی، ویسے ہی وہ خود ہی صحابی تھے، لیکن تصور ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی غلط بات ہو سکتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سلام بھی عرض کرتے تھے اور اپنی حاجتوں کو بھی پیش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے حوالے سے چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں اور ہمارے عقیدے بھی اس میں واضح ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے یہ بھی بڑا ہی ایک حساس اور مومن کے ایمان کا اہم ترین مضمون ہے اور عنوان ہے. کچھ اس پر اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اس عنوان پر اور اس موضوع پر ایک مسلمان کا کیا پختہ ذہن ہونا چاہیے اور اپنی پوری زندگی اس ایک بات کو لے کر وہ چلے، اگر کچھ باتیں اس پر ہو جائیں. دیکھیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ضروریات دین سے کہلاتی ہیں، جن کے ماننے کے اوپر بندے کا دین کا اور ایمان کا جو مدار ہوتا ہے. یعنی اگر یہ نہیں تسلیم کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ مومن ہی نہیں رہ سکتا. جیسے مثال کے طور پر ہمارا معبود اللہ ہے. صحیح. اللہ معبود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے. جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ معبود ہے، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے. بے شک اللہ ہی ہمارا معبود ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی معبود ہے اور نعوذ باللہ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتا ہے، استغفر، کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ شرک ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ ماننا ضروری کہ اللہ ہے ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے. صحیح. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، یہ ایمان کا اس پر مدار ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. بے شک. آئے گا تو دور کی بات ہے، آ ہی نہیں سکتا. جو یہ تصور کرے اور یہ خیال رکھے اور اس کو ممکن سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو یہ ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے مین اعتقاد ہے، یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا اور آپ کو آخری نبی ماننا، اور اس کے برخلاف کا امکان ماننا کہ آپ کے دور میں یا آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، یہ بالکل قطعی کفر ہے. اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ اقدس سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اجماع قطعی اور یقینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں. تو یہ جو خاتم النبیین کا معنی ہے، یہ اجماعی معنی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک مسلمان بظاہر مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اس کا دھیان رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں یہ اس میں اس کا یعنی جھول ہے یا کمزوری ہے، اور وہ کہتا ہے یار اس نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور اس طرح کے عقائد میں اس کی کمزوری ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ پاسبلٹی نہیں ہے نا اصل میں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. نماز، روزہ، زکوٰۃ اب کیوں کر رہے ہیں؟ آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے حکم کو مان رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش مشکور، قبول ہے. لیکن کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے. یعنی جب تک اس کا ایمان نہیں، اس وقت تک پاسبل نہیں کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو سکے. قرآن پاک میں کئی مقام پر ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہیں فرمایا فاولئک يدخلون الجنہ، کہیں اس کے لیے حیات طیبہ کی بشارت دی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ شرط قرار دی کہ وہو مؤمن، ایمان، وہ ایمان والا ہو. نہیں تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ ایمان والا تو ہے. عرض کر رہا ہوں. تو اب ایمان کب ہوگا؟ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ ایمان کے تقاضے پورے ہوں. اب یہ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا تو تصور ایک ایسا بندہ کر بھی نہیں سکتا
کہ اس میں کیسے دوسرے معاملات کے اندر چلو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس میں نہیں پڑھ رہا، اس میں نہیں پڑھ رہا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہمیں حق کی جو راہ پر چلنا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ تو وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جو ہمارے بچے کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں. تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور سب سے آخری نبی ہیں. کسی اور کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یہ آ سکتا ہو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مفتی صاحب کے لیے کالز بھی آ رہی ہیں اور آپ مزید کالز کرتے رہیے. ہم کوشش کریں گے آج آپ کی زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے بات ہو. مفتی صاحب، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ آپ کرامات کی بات کرتے ہو، اولیاء کی شان بیان کرتے ہو، وہ زمانہ تھا، الگ تھا، اس میں کوئی مووی نہیں بنتی تھی، کیمرہ نہیں تھا، ویڈیوز نہیں بن سکتی تھی. آج کدھر ہے کرامات؟ کہاں ہے؟ ابھی ہے نا مووی ویڈیو، تو اب تو کچھ بھی ہوگا تو فوراً بن جائے گی. کدھر ہے کوئی ویڈیو لے کر آؤ؟ اس طرح سے وہ کرامات سے لوگوں کو متنفر کرنے یا کرامات کی جو ایک اہمیت عام مسلمان کے دل میں ہے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کیا فرمائیں گے اس پہ؟ سب سے پہلی چیز تو دیکھیں، ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کے لیے اصل چیز قرآن و سنت ہے. جی ٹھیک ہے، کہ قرآن و سنت سے کیا کرامت کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا. صحیح. اگر تو قرآن و سنت سے اولیاء کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے کرامت کا ثبوت ملتا ہے تو ایز اے ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا. اور قرآن و سنت اس سے بھرے ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت موجود، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت موجود. اسی طرح احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی اور کرامتیں بیان کی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامتیں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ فلاں صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی، فلاں صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی. تو قرآن و سنت تو اس سے مملو ہیں. اگر تو آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم اس حوالے سے آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا یہ کرامتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 2 یہ رہا کہ اب وہ کرامتیں دیکھی نہیں جا رہی تو یہ کوئی دلیل نہیں. قرآن پاک میں یہ طرز کافروں کا قرار دیا گیا ہے. وہ یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. کبھی وہ کہتے کہ ان کے اوپر آسمان سے لولا انزل علیہ ملک، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے. کبھی وہ کہتے کہ او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ باغ ہونا چاہیے جس میں سے یہ کھائیں. کبھی کہتے کہ ان کے لیے خزانہ آسمان سے اترے. یعنی وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان کے من پسند کے معجزات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکھائیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں، تمام اس طرح کے معجزات یہ اللہ کے پاس ہیں. وہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو یہ طرز کہ نہیں ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تسلیم کریں گے، یہ تو کفار کا طریقہ کار ہے. یہ تو بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتاً. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر ہم ایمان ہی اسی وقت لے کر آئیں گے جب کہ ہم کھلی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھیں. تو یہ مطالبہ کرنا یہ علمی جو طریقہ کار ہے اس سے دوری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ تھے، برہان تھے اپنے رب کی. لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ پاک کا حکم تھا اس کے مطابق آپ معجزات وہ ظاہر فرماتے تھے. اللہ نے قدرت دی تھی اس بات کی کہ آپ معجزات کو ظاہر فرماتے، لیکن ہر ایک کے مطالبے پر اس کے مطابق آپ معجزہ دکھائیں یہ نہیں تھا، ضروری نہیں تھا. تو اب پھر ایک یہ صورت دو باتیں یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ کرامت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ کرامت یہی ہو کہ آپ کو کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے یا اشارہ کرے تو فلاں چیز یہاں پر آ جائے، کوئی پانی میں چل کے دکھا دے. یہ چیزیں تو آپ کو جادوگر کر کے دکھا سکتے ہیں. اصل چیز جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر عقیدے کی درستی کے ساتھ یہ حضرات اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. باقی جب چاہیں اللہ پاک ان کو قدرت دیتا ہے وہ کرامات دکھا سکتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور یہ کرامت یعنی بزرگوں کی کرامت یہ بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مطالبے پہ کچھ کر کے دکھائیں. وہ اچانک ہی اس کا ظہور ہوتا ہے. اور ایسا بہت دفعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ دلوں کی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں. بالکل ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں ایسا اتفاق ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف یہی کہیں کہ نہیں جی وہ
فلاں وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے جو ہے مرگلا کی پہاڑی کے اوپر لا کے رکھے تو ہی ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو یہ آپ کا مطالبہ وہی کافروں والا انداز ہے جو کافر مطالبہ کرتے تھے. باقی کرامت کی 20 اقسام کتابوں کے اندر موجود ہیں, وہ اولیاء کے اندر, صالحین کے اندر آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن مفتی صاحب اس میں وجہ یہ ہوتی ہے سب سے بڑی جو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے افراد کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پر چلیں, حدیث پڑھیں, بس باقی یہ بزرگوں کی اور ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے معاذ اللہ. تو اس حوالے سے اگر ایک ذہن مل جائے کہ جب صحابہ کا یا اہل بیت کا یا ولیوں کا ذکر ہو, ایک مسلمان کا طرز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہمیشہ باادب ہوتا ہے, احترام کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں علی اصغر صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس پر اچھا کلام کیا اور پوری قرآن کی آیت سے بتایا کہ جو جملہ بعض لوگوں کی زبان پہ آیا ہوا کہ بابے تو کوئی شے نہیں. جی. تو حالانکہ یہ جو طرز ہے, یہ جو انداز ہے, جی, یہ اسلامی تربیت کے بالکل خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو ہمارے چھوٹوں کے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اب انداز گفتگو کہ وہ کوئی شے نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کیسے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا, کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, حالانکہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق سے محبت ویسے ہی فرماتا ہے. صحیح. یہاں محبت اور بندے سے مراد وہ نیک صالح بندہ ہے جس کو ہم ولی کہتے ہیں, اللہ کا ولی کہتے ہیں. اس سے اللہ پاک جب محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احبہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, تو اس سے محبت کر. جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اس کے بعد جو زمین والے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر, ان کے دل میں اس بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کون سے لوگ جو نیک صالح اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے. تو وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی, اللہ کے اولیاء ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ ہیں, اہل بیت اطہار ہیں. تو یہ ان کا طرز عمل, ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. تو یہ جو ادب اور احترام کا جو طریقہ کار ہے, یہ اسلاف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلاف نے لی اور آگے چلاتے ہوئے آئے ہیں. ہمیشہ احترام کے ساتھ ہمارے یہاں بزرگوں کا یہ نام لیا جاتا رہا, چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, اولیاء ہوں, شہداء ہوں, ان کا نام ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. تو اصول ہے, ضابطہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے والدین کے لیے یہ فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے میں سے وہ دونوں پہنچ جائے, ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, انہیں اف نہ کہو. جی, اف کا کلمہ کہا گیا کہ اف نہ کہو. تو علماء نے اس مقام پر, مفسرین نے اس مقام پہ لکھا کہ اف یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے کہ جو بندے کو تکلیف کے وقت نکلتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو ان کے ادب اور احترام کے پیش نظر ان کو اف کا کلمہ نہ کہو. ٹھیک ہے. اس پر پھر مفسرین نے لکھا کہ اگر کسی مقام پر اف کا کلمہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہو, یعنی کسی کو ہم رسپیکٹ دینا چاہیں, تعظیم دینا چاہیں, اور اس مقام پر اف استعمال ہوتا ہو کسی زبان کے اندر, لینگویج کے اندر, تو وہاں پر اف کہنا منع نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو منع کرنے کی بیسک بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نے ہمارے سامنے اف بھی کیسے کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مثال کے طور پر مثال میں نے بیان کیا. دوسری بات دیکھیں, اب الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا, تو اگر کوئی اپنی ماں کو کل سے یہ کہنے لگے کہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے, تو حقیقت تو بیان کی نا, لیکن کوئی بھی نہیں کہنا درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا. تو جو طریقہ کار ہوتا ہے, اب صحابہ کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کرنا, جملہ استعمال کرنا, یہ تعلیم کے خلاف ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام, ایک تو یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور پھر اس کے بعد جو بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ, حدیث قدسی, اس کو دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان اولیاء کا مقام ظاہر ہوتا ہے. ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. آگے ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ
آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن و سنت پر عمل کرے، تو یہ قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندہ میرا قرب فرائض سے سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے ان کی ادائیگی سے سب سے زیادہ میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اب اس کی تفسیریں مختلف ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے اولیاء سے عداوت کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ پھر اس کے بعد متصل یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ولی بننے والے ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے، ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا نور جلال اس میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پاؤں کان یہ جو بیان کیا، ظاہر ہے کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں، اور کرامات کے حوالے سے بھی یہاں گفتگو کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، بندہ جب ابتدا چھوٹے طبقے سے، چھوٹے درجے سے کرتا ہے نا، جی، یعنی پہلے وہ اللہ کے ولیوں پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ اب وہ اس دروازے پہ نہیں رکے گا۔ یہ دروازہ ہوتا ہے جو، یعنی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے دروازہ کھل گیا، اب اس نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد وہ تابعین پر آئے گا، تابعین کے بعد وہ صحابہ پر آئے گا، اور وقت آئے گا کہ وہ انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کرے گا۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پردہ اور یہ لوگ دروازہ ہیں، یہاں پر اگر بندہ رکا رہتا یہاں سے وہ جری ہو گیا۔ صحیح، جیسے قاتل ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ ابتدا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، پھر آہستہ 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 پھر وہ بڑے بڑے جرائم کرنا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، ان کا ادب اور احترام، اور نام بھی ادب و احترام ہی کے ساتھ لینا چاہیے۔ ہمیں تو سکھایا گیا، شروحات حدیث کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگوں نے لکھا کہ جب صحابہ کا نام آئے تو تعظیم کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم کہنا، اور اسی طرح جب اولیاء کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہنا۔ یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس چیز کی کہ ہم نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور یہ کہ نئی بالکل لاجک اور نیا طریقہ کار، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور یہ چونکہ آپ نے سارے بھی تک جتنے سوال کیے ہیں ان ایکسپیکٹڈ ہیں سارے، تو اب یہ ایک پورا پیچھے ایک وجہ ہے اس کی کہ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلاف سے جب تک آپ کا تعلق باقی رہے گا آپ کو گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکے گا۔ اپنے پیچھے چلانے کا جو صحیح طریقہ، جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلاف سے ان کا تعلق توڑ دیں۔ جب اسلاف سے تعلق توڑ دیا تو اب منمانی کرنی ہے، جو چاہے آپ کرتے رہیں، جو چاہے آپ بولتے رہیں۔ اب جب حوالہ پیش کیا جائے گا کہ جی یہ تو فلاں مفسر نے یہ بات کہی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فن کے اندر گزاری ہے، فلاں محدث نے یہ بات کہی ہے، فلاں فقیر، وہ تو کچھ ہی نہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ نے تو تمام کو بے وقعت کر دیا کہ نہیں، ان کی وقعت ہوگی تو امت ان کی بات مانے گی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سلسلہ در سلسلہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ جو کڑی آ رہی تھی اس سے کاٹ دیا کہ نہیں، ڈائریکٹ ہمارا راستہ، حالانکہ یہ امت کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی یہ توہین والا انداز آپ کو امت کے اندر جو نیک سارے لوگ ہیں کبھی ان کے اندر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب یعنی یہ پچھلے 1400 سالوں میں اس طرح ہمیں اچھے لوگوں میں، صالحین میں نہیں ملتا۔ بالکل نہیں ملتا۔ لگتا ہے جیسے کہ آج کوئی آیا اور وہ کہتا ہے پچھلے سارے غلط تھے، میں ہی صحیح ہوں، تو پھر وہی غلط ہوا نا، وہی غلط ہوں۔ امت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو ہم کو اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے، نولیہ ما تولی، جس طرف وہ پھر رہا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور جہنم بڑا ہی برا
ٹھکانہ ہے. تو مسلمانوں کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا اس دن کے صراط الذین انعمت علیہم, یہ تو آپ جب تک صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کا ذکر نہ کریں اس وقت تک تو آپ کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد جب التحیات کے اندر اب آتے ہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, صالحین کا مطلب ہی اولیاء ہوتا ہے, نیک لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا دعا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ہم ان کے طریقہ کار کو اختیار کریں, اور ہمیشہ سے مسلمان یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ایک نئی طریقے کا نیا طرز نکلا, نیا انداز نکلا, اور پھر اس کے بعد اب ہمارے سامنے اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. ہے تو بہت تھوڑا سا اس کا اثر, کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا کا ایک ہوا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے چیزیں ہو جاتی ہیں, ورنہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی. دیکھنے والے, کمنٹس دینے والے, گفتگو کرنے والے بھی عمومی طور پہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مخالف ہوتے ہیں اور اپنے بے وقوفانہ طرز کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ ان کے فالوورز آٹے میں نمک تو بہت بڑی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان یہ صحابہ سے, اہل بیت سے, اپنے اسلاف سے متصل رہے ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس طرح کے لوگ آتے جاتے یہ ہمیشہ رہے ہیں, اور علماء ان کا اچھی انداز میں رد کرتے ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور معمول سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ویورز بھی ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا, مہروز مدنی بھائی ویلکم, خوش آمدید. تو میں یہاں پر ایک سوال لگے ہاتھوں کر لوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب, یہ ساری چیزوں کے شاخسانے اور نتائج لگتا ہے گوگل, فیس بک اور انسٹا اور ٹک ٹاک, یوٹیوب کا کثرت استعمال, اور ان سے علم دین سیکھنے کی وجہ سے بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو کچھ آداب یوٹیوب بھی اگر بیان ہو جائے کہ کیا دیکھیں, کس طرح اپنی ایک باؤنڈری تو بنائے نا, یا بالکل آزادی پھرتے رہیں گے اسکرولنگ میں. ابھی آج اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کی اس موضوع پر, بڑے اچھے انداز میں سمجھایا بھی, بالخصوص جو آپ کے متعلقین تھے ان کے حوالے سے بڑی گفتگو کی آپ نے. مسئلہ سارا اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دین جو ہے وہ اس کی ابتدا غربا کے ذریعے ہوئی, یعنی یہ بالکل اجنبی ہو کے اٹھا اور اجنبی ہو کے لوٹے گا, اور وقت آئے گا کہ آدمی کو اپنے دین کو سنبھالنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسا کہ ہتھیلی پر انگارہ رکھنا ہوگا. تو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے نا, دین کے معاملے کے اندر ہم لوگ واقعی یوں کہہ لیں کہ دین کو ہم ایک حیثیت نہ دینے والے ہیں, اہمیت نہ دینے والے ہیں دینی معاملات کے اندر. گوگل پر یا یوٹیوب پر آپ چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں دینی ویڈیوز زیادہ ہیں یا دنیاوی ویڈیوز زیادہ ہیں؟ دنیاوی. اس میں میڈیکل کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ ویڈیوز ملیں گی یا دینی مسائل کے حوالے سے زیادہ ملیں گی؟ میڈیکل کے حوالے سے زیادہ ملیں گی. آپ کو اس میں جو ایکسرسائز ہیں وہ آپ کو زیادہ اس حوالے سے ملیں گی یا دینی مسائل کے اوپر زیادہ ملیں گی؟ اس کے ملیں گی. ٹھیک ہے. طرح طرح کے ٹوٹکوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ملینز میں ویوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیگر چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ان میں سے جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, ہلکا پھلکا بھی درد ہوتا ہے, تو اس میں سے آپ کون سے جو یوٹیوب پر ڈاکٹر ہیں کیا آپ ان کی ویڈیو دیکھ کر دوائی لے کر آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لاتا. کوئی بھی نہیں لاتا ہوگا. کیوں؟ اور اگر کوئی لاتا ہے تو بے وقوفی کرتا ہے. یہ تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر کوئی بڑا مرض ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم کوئی بڑی مشہور ویب سائٹ پہ جائیں گے نا, وہاں سے کوئی لکھا ہوگا اور ساری چیزیں وہ حاصل کر کے پھر بات اس کے مطابق اپنا علاج کریں گے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہماری عقل یہ ساری چلتی ہے ان تمام معاملات کے اندر. کبھی بھی کوئی اپنا علاج جو ہے وہ گوگل, یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. نقشے مل جاتے ہیں گھروں کے, بہترین قسم کے جو ہے وہ نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ انجینئر کو ہائر کرتے ہیں. اردو بازار میں کتاب دیکھی تھی, 1 مہینے میں نقشہ بنانا سیکھیں. صحیح. تو وہ بھی نقشہ ہی بنے گا نا. وہ نقشہ چاہے آپ کسی بھی چیز کا بنے, گھر بنے نہ بنے, کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا, جیسے دین کا بن رہا ہے, جیسے دین کا بن رہا ہے نا, ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو یہاں سے حاصل کرنی ہے, تو دین کے معاملے میں آپ کی عقل کہاں جاتی ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بہرحال ایک بہت بڑا ہوا ہے, ہوا. کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا عام طور پر,
ان کا دین سے تعلق بہت کم ہوتا ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر یہ جتنے بھی سوشل جو ریسورسز ہیں یہ دین سے متعلق لوگوں کے ہاتھ میں کم ہوتی ہیں, اور ان کی کوئی حقیقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ہوائی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ ویوز حاصل کرنا یا لائکس حاصل کرنا, اس کے بہت سارے ٹرک خود یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, کیسے آپ جو اپنے لائکس بڑھا سکتے ہیں. تو یہ فلاں کچھ یہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ ہوا ہے, لیکن الحمدللہ امت کی عمومی اکثریت میں, بھاری بھی نہیں, عمومی طور پر یہ کہوں گا کہ آج بھی الحمدللہ وہ علماء سے ہی متعلق ہے ساری دنیا کے اندر. یہ چند پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ہی دین بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا علماء سے ان کو ویسے ہی اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے. اس بنیاد پر وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد چونکہ ٹوٹکے آتے ہیں, طریقے آتے ہیں, تو وہ ویڈیوز کو وائرل کیسے کرنا ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے, تو اس لیے وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک سیدھی سی بات ہے, میں ایک اچھے انداز میں ایک بات بیان کر دوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کر دوں, میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو بیان کر کے آپ کو پورا درس دے دیا, مکمل حوالہ دے دیا, سب کو دے دیا, لیکن میں نے اس کو یوٹیوب پہ لگا دیا, میرے ویوز 2-2.5-3 ہزار آئے. لیکن میری اسی ویڈیو کو اگر کوئی اپنے انداز میں دوسرا ایک تھوڑا سا جوڑ کے اس کا تھمبنیل اچھا سا بنا کے وہ لگا دے, وہ ملینز میں پہنچ جائے گا, ہو جائے ملینز میں پہنچ جائے گا. وہ صحیح ہے, بات تو وہی تھی. بس طریقہ کار وہ تھا کہ آپ کو, حالانکہ میں گفتگو کر رہا ہوں, میری گفتگو سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے, بات میں نے بیان کی وہ سمجھ آئی اس کو, اس نے قبول کیا. لیکن چونکہ میں نے جو اس کو یوٹیوب پہ لگایا تو اس کے لگانے کا وہ انداز نہیں تھا کہ جو یہ شو کرتا کہ اس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے, اس میں کسی کا رد کیا جا رہا ہے, اس میں کسی کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ جو میں نے گفتگو کی نا, اس کو آپ لگا دیں اس انداز کے اندر کہ مفتی صاحب کی طرف سے بہترین رد اور بہترین جواب, اور پھر آپ اس کے دیکھیے گا کہ ویوز کیسے آئیں گے, اور آپ بتا دیں گے مفتی صاحب کی طرف سے دین حاصل کرنے کا ایک اچھا طریقہ کار, کچھ بھی نہیں آئیں گے. یہ لوگوں کی بھی ایک تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچیں ہیں اور یہ ایک ہوا ہے. ورنہ الحمدللہ آج بھی جو گراؤنڈ کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسے افراد کو ایک طرف بٹھا دیں اور دوسری طرف ایک مستند عالم دین کو بٹھا دیں, دیکھ لیں کہ لوگ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں. آج بھی لوگ اسی کی طرف رجوع کریں گے. تو اس لیے جو دین حاصل کرنے کا پراپر طریقہ کار ہے اسی انداز میں آپ حاصل کریں. ایک معلومات ہوتی ہے تو وہ معلومات ایک الگ چیز ہوتی ہے, اس کے بھی دائرے کار شریعت مطہرہ نے دیے ہیں. تو آپ کو جب اللہ پاک نے اہل حق کے اندر رکھا ہے, اہل سنت کے اندر رکھا ہے, تو آپ پھر انہی علماء کو سنیں کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, صحیح نظریات کے حامل ہیں, ان کی باتوں کو سنیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ راہ حق سے پلٹیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف تو تم مائل ہی مت ہو, ان کی طرف تمہارا میلان ہی نہیں ہونا چاہیے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بھلا دے تو تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ. ظالم عام ہیں, چاہے وہ فاسق ہو, چاہے وہ بد مذہب ہو, چاہے وہ کافر ہو, ان کے ساتھ بیٹھنے سے, ان کے ساتھ مجالست کرنے سے, کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے اس طرح گفتگو کرنے سے شریعت مطالعہ منع کی. وہ تو ویڈیو دیکھتے ہیں نا اس کی, یعنی یہ دیکھیں نا گفتگو کا طریقہ کار ہے نا, بیٹھنے سے مراد یہ ہے نا کہ صحبت کو اختیار کرنا, بالکل یہی طریقہ کار ہے. تو اس لیے ہمیشہ ایک اللہ پاک نے جو آپ کو راہ ہدایت پر رکھا ہے, میری نصیحت ہے, دیکھیں اگر اس کو آپ لیں گے, ویوز کوئی مسئلہ نہیں یار, اگر کوئی دینی حلیے والا کچھ الٹی سیدھی بات کر کے دکھا دے چینل پر, کسی اس پر اپنا ویڈیو ڈال دے, سوشل میڈیا پہ ڈال دے, اس کے ویوز کی تو ڈھیر لگ جائیں گے یار. ڈانس کر کے دکھا دے وہ, پھر ایک ملین کے 1 بلین پہ چلے جائیں گے. تو ویوز کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پہ حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک صحابہ سے, اہل بیت اطہار سے, ان کے بعد تابعین سے, ان کے بعد ان کے شاگردوں سے جو اولیاء ہیں, یہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے. الحمدللہ ہم اپنا سلسلہ اب بھی, چاہے وہ طریقت کا ہو, چاہے وہ حدیث کا ہو, چاہے وہ فقہ کا ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل رکھتے ہیں. الحمدللہ ایک کہاں سے کچھ کیا حاصل کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جائے گا. یہ جو نئی باتیں کر رہے ہیں ان کا سلسلہ ہی ٹوٹا ہوا ہے. اور میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں اس حوالے سے, جو نہیں مانتے ان کی مرضی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مناظرہ ہوا آپ کا خلیفہ کے
دربار کے اندر سامنے کھڑا تھا شخص. خلیفہ نے کہا اس سے بات کریں. فرمایا میں اس سے بات کیسے کروں کہ جس کو میں نے کبھی استاد کے دروازے پہ دیکھا ہی نہیں. واہ. داؤد ظاہری بہت بڑا محقق گزرا. اس کے حالات زندگی کے اندر امام ذہبی نے فقی اور پتہ نہیں کیا کیا مقام باتیں لکھیں. اصبہان میں اس گئے. اصبہان میں جب وہ پہنچا تو وہاں کے علماء سے مباحثہ ہوا, مناظرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اسکت لا شیخ لک, تیرا کوئی شیخ استاد ہے نہیں تو ہم سے بات کس چیز کی کرے گا, خاموش رہو. تو کتابوں سے تو کوئی علم اس طرح حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ کا شیخ موجود نہیں ہوگا جو آپ کو سکھائے گا نہیں اس بات کو, اس کے بعد ہی آپ کو اس کا علم حاصل ہوگا. کتاب بحمد اللہ تعالی ہر وقت ہمارے سینے سے لگی رہتی ہے, لیکن یہ کتابوں کا علم ہم نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا. یوں یہ سلسلہ چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا ہوا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ مفتی صاحب کی بات سن رہے ہیں, یہ ہیں وارثان انبیاء اور یہ علم کے وارثین ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے بڑی زبردست اور بڑی کھلی بات کی ہے کہ ہمارا سلسلہ متصل ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا الحمدللہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی نسبت, اس کی پہنچ, اس کا اتصال یہ دیکھ کر بات کرتے ہیں, اور ہم ان چیزوں کے امین ہیں, ہم اس پہ خیانت نہیں کرتے ماشاءاللہ. بڑی کھلی بات مفتی صاحب نے کر دی ہے, اور یہ امانت کا حق ادا کرنے والے افراد ہیں ماشاءاللہ. لہٰذا اب ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے, علماء مفتیان کرام کے پیچھے امت کو چلنا ہے, اور پوری زندگی چلنا ہے. رمضان کے بعد بھی ہم نے علماء کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. سوالات بہت سارے میرے پاس بھی, اور ماشاءاللہ مولانا راشد مدنی صاحب بھی ہیں, مولانا مہروز مدنی صاحب بھی ہیں. مفتی صاحب سے آپ سوالات بھی فرما سکتے ہیں, اور میں آپ سے بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. کچھ کالز ناظرین کی لے لیتے ہیں. مفتی احسان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آیا جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے کیا فطرانہ بھی اسی پر واجب ہے, یا فطرانہ ہر شخص پر واجب ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے. جی دیکھیں, زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور فطرے کا نصاب الگ ہے. زکوٰۃ کے شرائط الگ ہیں, فطرے کے شرائط الگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے پر زکوٰۃ فرض نہ ہو اور صدقہ فطر اس پر فرض ہو, کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں ایک شرط یہ ہے کہ مال نامی ہونا چاہیے, یعنی سونا چاندی یا مال تجارت یہ ہونا چاہیے. سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت. گھر کے اندر جو فالتو سامان ہوتا ہے جو ضرورت کے علاوہ ہوتا ہے وہ اگر موجود ہو تو بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسا فالتو سامان ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے, بندے کو اس کی حاجت نہیں ہوتی اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے, تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 موبائل موجود ہیں, ایک موبائل اس کے کام کا ہے, دوسرا موبائل اس کے کام کا نہیں ہے. وہ دوسرا موبائل 2 لاکھ روپے کا ہے مثال کے طور پر, دونوں موبائل 2-2 لاکھ کے ہیں, ایک کام آتا ہے دوسرا کام نہیں آتا. تو اس موبائل کی بنیاد پر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, لیکن اب اس کے پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے اور اس کی مقدار اتنی بنتی ہے. تو یوں صدقہ فطر اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ بعض اوقات فرض ہو سکتی ہے, زکوٰۃ فرض نہ ہو, الٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو صدقہ فطر فرض نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر رمضان کی 10 تاریخ کو اس نے زکوٰۃ نکال دی اور وہ فارغ ہو گیا. اللہ نہ کرے عید کی صبح صادق سے پہلے اس کا سارا مال ضائع ہو گیا. اچھا, عید کی صبح صادق ہوئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا, زکوٰۃ فرض ہوئی. تو یوں دونوں کا یہ شرائط میں بھی فرق ہے, مال میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ویسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, کل بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ فطرے کو بعض لوگ جو ہے نا اتنی اہمیت نہیں دیتے, وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, وہ قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں فطرہ کو اتنا ضروری نہیں ہے. تو یہ فطرے کی اہمیت پر کچھ بات کریں گے؟ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر مسلمان کے اوپر, آزاد کے اوپر یہ اس کو فرض کیا. اچھا, تو تفصیلی حدیث ہے پوری کن کن کے اوپر فرض کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بندے پر لازم کیا ہے جو اس کو ادا کرنا ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ روزے کے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں یہاں تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا کر دے. یعنی جس پر صدقہ فطر لازم ہے اس کے روزوں کی قبولیت بھی صدقہ فطر کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اہل اسلام کی, مسلمانوں کی بڑی تعداد, غالب تعداد تو صدقہ فطر تو نکالتی ہے. ہاں پھر یہ ایک الگ بات ہے, یہ الگ گفتگو ہے پوری کہ صدقہ فطر نکالنا کس طرح سے چاہیے اور کون سا نکالنا چاہیے. تو اللہ پاک نے جس کو وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ مہنگے سے مہنگا, جو اچھے سے اچھا صدقہ فطر ہے وہ نکالے. اب مصطفیٰ جیسے زکوٰۃ نکالی, کسی نے 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی, اس نے کہا 5 لاکھ بنتی ہے 5.5 لے جاؤ, 5.5 دے دی. اب صدقہ فطر پوچھا تو صدقہ فطر تو 4 افراد کا جو ہے نا وہ تقریباً 1500 روپے بن رہا ہے, کم سے کم والا اگر ہم لگائیں تو کم و بیش کر کے. تو وہ کہتا ہے میں نے تو 50,000 زیادہ ہی دیے, میں خیر ہے جانے دو.
تو کیا اس کا صدقہ فطر ہو جائے گی تلافی یا ایسے نہیں؟ نہیں ہوگا. اگر تو وہ اس نیت کے ساتھ پہلے ہی دے دیتا کہ میں یہ صدقہ فطر کی نیت سے اوپر کی رقم دے رہا ہوں جی تو وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے ادا کر دیا اور وہ استعمال ہو چکے 5.5 لاکھ روپے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پچھلی کی نیت اس کے اندر کرے. ٹھیک ہے، صدقہ فطر مستقل نیت کے ساتھ دینا ہوگا. ٹھیک. کال. سوال ہے کہ مسجد بیت اور مسجد کے اقامات میں فرق ہوتا ہے تو کیا ان کے ثواب میں بھی فرق ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. ان کے ثواب میں فرق ہوگا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا. اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. مسجد کے تو فضائل یہ جدا گانا بیان ہوئے ہیں کہ من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. مسجد کے اندر آنے والے کی گویا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا مہمان ہے، اللہ پاک اس کی عزت کرتا ہے. اور آسمان سے جو ہے وہ مسجدیں یہ اس طرح چمکتی ہیں جیسا کہ آسمان کے ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں مسجد کی فضیلت پر ہے. تو وہ ظاہر کے ساری جو مسجد ہے اس کی مسجد فضیلت کے بیت اوپر کے لیے ہے، نہیں. مسجد بیت کے لیے نہیں ہے. مسجد بیت کی ترغیب قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. سورہ یونس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر مسجدیں بنائیں. اس کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے. اور اس بات کی ترغیب بھی موجود ہے کہ بندے کو اپنا جگہ مقرر کر لینی چاہیے. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں. بڑی عمر ہو گئی تھی تو آنکھیں ان کی کمزور ہو گئی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میرے گھر تشریف لے آئیں اور ایک جگہ پہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں. سبحان پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گئے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے پوچھنے پر کہ کہاں نماز پڑھنی ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پر پڑھیں. تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ پر نماز ادا کی. اور بھی حدیثیں موجود ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی ہوئی تھی، یعنی مسجد بیت بنائی ہوئی تھی. تو اس کی ترغیب موجود ہے. بندے کو چاہیے کہ اس طرح جگہ بنا کے رکھے. لیکن بہرحال جو مسجد ہے وہ اس کے فضائل الگ ہیں، اس کے فضیلت اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک. کال. مفتی حسان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دورہ حدیث شریف سے آپ ماشاءاللہ کتاب ریکارڈ کرواتے ہیں مدنی چینل کے لیے ہر سال، تو یہ کیسے آپ کا ذہن بنا اور اس سال کون سی کتاب ریکارڈ کریں گے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ ہر کتاب میں اکثر باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو کس طرح آپ الگ الگ کتابیں سیرت کے اعتبار سے ریکارڈ کرواتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی. سب سے پہلے تو ہم نے الحمدللہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفا شریف کے نام سے تھی اسے ریکارڈ کروائی تھی. اور اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت دی جس کی برکت الحمدللہ آج بھی اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. جو اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی تھی. وہ ہے بابرکت کتاب ہے وہ. جی جی واقعی. تو وہ ارادہ ویسے یہ بنا تھا کہ طلباء کے درمیان بس ایک درس دینا تھا، وہ ریکارڈنگ کا کوئی ذہن نہیں تھا. تو پھر میں نے نگرانی شورا کو بتایا کہ میں اس طرح شروع کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ریکارڈ کروا دیں، کیونکہ وہ مدنی چینل ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ان کا ذہن یہی تھا. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کروا دیں. اچھا ہے کہ یہ پھر ہم اس کو چینل کے مطابق تو چلا لیں گے اس کو. پھر میں نے امیر السنت سے بھی عرض کی کہ میں یہ شروع کر رہا ہوں اور بات ہوئی اس کو ریکارڈ کروانے کی. تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. تو پھر میں نے الحمدللہ یہ ریکارڈ کروانا شروع کیا. حالانکہ یہ تھوڑی مشکل کتاب تھی اس حوالے سے کہ اس کو عوام کے سامنے جو مدنی چینل کا ایک طرز تھا اس میں بیان کرنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ یہ کتاب اتنی سہل نہیں ہے، مشکل ہے تھوڑی سی. لیکن الحمدللہ کوشش کی اور اس کو اپنے انداز میں آسان سے آسان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ذہن بن گیا کہ سیرت کی مزید کتابوں کو بیان کریں. بخاری شریف بھی کیا؟ نہیں، بخاری شریف نہیں کی، وہ درس ہوئے ہمارے سیرت کے اوپر. پھر ہم نے اس کے بعد شمائل ترمذی الشمائل المحمدیہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کے درس دیے الحمدللہ، وہ بھی ریکارڈ ہوئے. پھر اس کے بعد امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مختصر سیرت النبی و اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کے اوپر، یہ بھی دور حدیث کے اندر ہی سارا ریکارڈ ہوا. اور ایک پھر 12 ربیع الاول کے سلسلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے، وہ بدایت الصول فی تفضیل الرسول. یہ امام ابن جماعہ رحمۃ اللہ، امام اس بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام رسولوں سے افضل ہونے کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں. تو وہ بھی 12 سلسلے الحمدللہ اس کے ریکارڈ کروائے تھے. ابھی کون سی کتاب ہے؟ اب اصل میں پچھلے سال بھی نہیں کروا پایا. ارادہ تو کئی دفعہ کیا ہے 1-2 کتابوں کا، لیکن بس
کچھ سستی کچھ مصروفیات اس وجہ سے نہیں کروایا ہے، لیکن اب تھوڑا سا یہ ہے کہ انشاءاللہ مشاورت کریں گے، اور ایک ذہن یہ کہ قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے یہ پیش کی جائے انشاءاللہ، قصیدہ بردہ شریف اور اس کے بعد انشاءاللہ دلائل الخیرات، یہ دونوں میرے ذہن میں ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ظاہر ہے کہ جو چینل کا طریقہ کار ہے اس کی مشاورت کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سال انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے۔ آپ کی کاموں میں برکت، وقت میں برکت دے کہ خیر سے یہ دونوں نعمتیں ملیں۔ واقعی بڑے زبردست، نام سن کے ہی منہ میں پانی آیا، قصیدہ بردہ شریف اور دلائل الخیرات شریف پڑھنے والے اس سے جو بھی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا خزانہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں مفتی صاحب یہ ریکارڈ جلدی جلدی کروا دیں، کال دیجئے۔ پانی آنکھوں کے اندر چلا جائے یا وضو کے دوران یا غسل کے دوران اگر پانی آنکھوں میں چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، اگر پانی چلا گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک بعض دوائیوں کی صورت میں یا اور کچھ لکوڈ ڈالنے کے لیے اس میں پھر علماء کا کلام ہے، اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جو اس بات کی قائل ہے کہ آنکھ کے اندر اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے، ڈراپس ڈالتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اگر کسی ڈراپ ڈالتا ہے، نہیں پانی سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کال۔ میں محمد عبداللہ تاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جماعت میں 1 یا 2 رکعت مس ہو جائے تو اسے بعد میں کیسے ادا کریں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر 1 رکعت چھٹی ہے تو سمپل سیدھا مسئلہ ہے، بلکہ 2 میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو رکعت اس کی چھوٹی ہے، جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت چھوٹ گئیں، تو اب کھڑے ہو کے اس نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے، اگر پہلے نہیں پڑھی تھی اس نے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملانی ہے اور اپنی رکعت کو پورا کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں جب 2 رکعتیں چھوٹی تھیں، تو اسی طرح دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کر کے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت ملائے اور رکوع سجود وغیرہ کر کے اتحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے، تو 2 رکعتیں والی آپ کی پوری ہو گئی۔ امام کے ساتھ جو پڑھ رہا تھا وہ تیسری چوتھی تھی، جی، اور قرات جو کے کھڑے ہو کے پڑھے گا وہ اپنی پہلی قرات کے اعتبار سے وہ پہلی دوسری ہوگی اس کی، اور اگر 1 رکعت چھوٹی ہے اس کی تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کھڑے ہو کے ابتدا کرے ثنا سے، اگر نہیں پڑھی تھی پہلے، پھر اس کے بعد وہی سورۃ الفاتحہ سورہ اس کے بعد کوئی سورت ملا کے اور اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں۔ ٹھیک، کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں۔ رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور حالت کا شعر جو ہوتا ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر بزرگان دین کے اقوال کی تشریح ہوتی ہے، یعنی شریعت کے عین موافق ہے۔ جی، تو یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کے اندر فقاہت نصیب فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو یہ اسی حدیث کی تشریح کے طور پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اگرچہ کہ بظاہر رزق کا یہاں پہ چونکہ کھلانے سے تعلق ہے تو رزق عام طور پہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو رزق کا معنی ہے اللہ پاک کی ہر نعمت کے اوپر، ہر عطا کے اوپر یہ رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے، تو وہاں ہر چیز، ہاں، عطا فرمانا اللہ پاک کا دینا، تو وہ جو چیز عطا فرماتا ہے، دیتا ہے، وہ چیز رزق کے اندر آتی ہے۔ اب بعض لوگ اس مقام پر اس حدیث کے اوپر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو انما انا قاسم کی بات ہے، یہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرمانے والے ہیں، باقی کوئی اور چیز کے اوپر نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ واللہ یعطی کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، تو یہ تو اصول ہے، ایک تشریحات موجود ہیں، صراحتیں موجود ہیں اسلاف کی اس پر کہ اس پر باقاعدہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام زرقانی، امام ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے محدثین نے تشریحات کی ہیں کہ یہ اپنے عموم پر ہے، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے، اور کئی حدیثیں اس کی تشریح کرتی ہیں۔ دوسری بات، یہ اصول ہوتا ہے عربی زبان کا کہ جس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی فعل یا شبہ فعل، اب یہ اصطلاح ہے، اس کا جو معمول ہوتا ہے وہ محذوف ہو، یعنی موجود نہ ہو، جیسے اللہ اکبر،
اللہ بڑا ہے کس چیز سے؟ من کل شیء، ہر شے سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عموم پر ہے. جیسے یہ فرمایا واللہ یعطی، کیا عطا فرمانے والا ہے؟ کل شیء، ہر شے اللہ پاک عطا فرمانے. انما انا قاسم، کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہر چیز تقسیم کرنے. ایک چیز کے ساتھ اگر تخصیص کرنی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے، لیکن چونکہ آپ کے دربار سے ہر شے ملتی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی چیز کی تخصیص یہ نہیں فرمائی. اس پر الحمدللہ میرا ایک مضمون کافی عرصے پہلے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر چھپا تھا اس حدیث کی تشریح کے اوپر. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا، بلکہ بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی ہے. ماشاءاللہ. مزید کال. نوید نام ہے میرا، نازوات بھی کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کسی کے گھر میں صدقے کا گوشت آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے یہ گوشت لے لیں اور اس کے بدلے جو ہے ہمیں چکن کا گوشت دے لیں. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ ایسا گوشت لینا ہمارے لیے صحیح ہے نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں صدقے کا گوشت آیا، اس نے کہا کہ یہ صدقے والا بکرے کا آپ لے لیں اور چکن ہمیں دے دیں، تو وہ مالک جو صدقے کا بنا دکان والے سے کر رہے ہیں. اب اصل میں مسئلہ صدقے کا یہاں پرابلم نہیں ہے، پرابلم آئیں گے دوسرے گوشت کے بدلے گوشت کی تبدیلی کے. اچھا، یہاں پھر وہ مسائل دوسرے کھڑے ہوں گے. سود کے بعد صورتوں میں مسائل ہو جاتے ہیں کمی بیشی کے حوالے سے. تو بہرحال یہ اس طرح تھوڑا سا ڈیٹیل طلب ہے یہ کہ کس انداز میں یہ جو ہے وہ آپس میں تبادلہ ہوا ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے بہرحال. یہ ٹھیک ہے. آپ مزید جو ہے اس پر دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں یا کالز کے جو نمبر ہوتے ہیں دارالفتاء کے اس پر معلوم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے رہنمائی مل جائے. کال. مفتی صاحب سے سوال